بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ قربانی دراصل ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اللہ کی اطاعت میں اپنی محبوب ترین چیز یعنی عزیز بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور اللہ کے حکم کے سامنے نیاز مندی سے سر جھکا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی پیار و محبت سے اوّاہ مبین کہہ کر پکارا ہے۔ جس بندے نے اللہ کے کسی بھی حکم سے کوئی سر منحرف نہیں کیا، انہوں نے حق و صداقت اور توحید کی تبلیغ کے لیے اپنا گھر بار، والدین، شہر سب کچھ چھوڑ دیا اور اجنبی ملک میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر امتحان لے کر ان کی صداقت، خلوص اور حقانیت کو آزمایا اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور جس وقت ان کے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا اور وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے، اس وقت حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا اور اسی وجہ سے وہ آخرت میں بھی صالحین شمار کیے جاتے ہیں۔ جب ان کے پروردگار نے فرمایا تم اطاعت اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کی۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی حقیقت اور اس کی تاریخ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری روحانی و نسلی مورث ابراہیم کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کا حکم دیا گیا اور وہ ہمیشہ قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کی اسی سنت اور قربانی کے اس عمل کے پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان قربانیوں کا کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کی جانور کی ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا کیا اون بھی یعنی اون والے جانور کی قربانی کا بھی یہی حساب ہے؟ ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی طرح اور اسی حساب سے ملے گا، اس کے بھی ہر بال کی عوض ایک نیکی ہے۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کوہوں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قبولیت کی مقام پر پہنچ جائے گا۔ بس اے اللہ کے بندو دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ سورہ حج میں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کی 10 دن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ ان 10 دنوں کے برابر دوسرے دنوں کا مرتبہ نہیں ہے۔ کسی صحابی نے دریافت کیا اگر اس عشرے کے علاوہ دوسرے دنوں میں کوئی شخص جہاد کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں کی نیک اعمال کا مقابلہ دوسرے دنوں کا جہاد بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں اپنی جان و مال لے کر جائے اور میدان جہاد میں ان کی دونوں چیزیں خرچ ہو جائیں تو یہ جہاد بے شک اس عشرے کی نیکیوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہر نیک عمل اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگوں تمہیں معلوم ہے تم پر کون سا مہینہ سایہ فگن ہے، تم کس دن
دن میں یہاں جمع ہوئے ہوں، تم کس شہر میں موجود ہو؟ سب نے جواب دیا، محترم دن، محترم شہر اور محترم مہینے میں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اور تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو، تمہاری کال ایک دوسرے کے لیے معزز و محترم ہے، جس طرح حرمت تمہارے اس دن کے، اس مہینے کے اور تمہارے اس شہر کو حاصل ہے، یہاں تک کہ تم اپنے اللہ سے جا ملو۔ خبردار، ہر مسلمان دوسرے کے لیے محترم اور حرام ہے، اور ہر مومن دوسرے مومن پر حرام اور محترم ہے، جس طرح آج کے دن کی حرمت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے محترم اور حرام کر دیا۔ ایک دوسرے کی عزت واجب اور لازمی ہے، یہی اسلام کا مقصد اور پیغام ہے۔ حضرت حنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا، 2 بکروں کی قربانی کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا، حضرت یہ کیا ہے؟ تو فرمایا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، لہٰذا ایک قربانی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتا ہوں۔ سرکار کائنات کی نام کی قربانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے۔